حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں، جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ دربار لگا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے دربار میں کون آ رہی ہے؟ بلقیس اپنے ملک سے آ رہی ہے۔ کون آ رہی ہے؟ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ ابھی وہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے درباریوں، تم میں سے ایسا کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا کر حاضر کر دے؟ بلقیس کا تخت کہاں پر تھا؟ بلقیس کے ملک میں، اور تخت کیسا تھا؟ 80 گج لمبا، 40 گج چوڑا، سونے چاندی سے سجا ہوا، 7 تالوں کے اندر بند۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے فرما رہے ہیں کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لا سکتا ہے میرے پاس؟ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ بلقیس قریب ہے کہ وہ پہنچنے والی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے ملک سے، اور تخت بلقیس کے محل اور بلقیس کے ملک میں تھا، وہاں سے منگوایا جا رہا تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک سرکش اور بڑا طاقتور جن کھڑا ہوا اور بولا کہ حضرت میں لے کر آ جاؤں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، یعنی جو آپ کی جو مجلس ہے یہ ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب ذرا سوچیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے درباریوں میں اور بھی ہیں جو اس سے بھی جلدی لا سکتے ہیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر بولے وہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا کہ حضرت میں لے کر آ جاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، تو جیسے ہی آنکھوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکنے کے بعد دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا۔ یہ کون تھے لانے والے؟ حضرت آصف بن برخیہ۔ حضرت آصف جن نہیں تھے، انسان تھے، نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے حضرت آصف بن برخیہ، جو آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل کی دوری سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دے۔ اب ذرا سوچو، سینکڑوں میل کی دوری سے ایک ولی کی شان دیکھیے، اللہ والوں کی شان اور طاقت، کہ اللہ کتنی طاقت سے نوازتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے 80 گج لمبا تخت، 40 گج چوڑا، بلقیس کے ملک سے آنکھ جھپکنے سے پہلے منگوا دی۔ اب ایک بات یہاں آتی ہے کہ بھئی سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، انہوں نے کیوں منگوا لیا تخت کو؟ منگوا سکتے تھے، لیکن بتانا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ولی کی شان کے بارے میں پتا چلے کہ نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، ولی کی شان کے بارے میں بھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ولی کے ذریعے وہ تخت منگوایا۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے ولی کی طاقت ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو محبوب الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا؟ اچھا جی، پھر اور لے کر چلتا ہوں میں ولی کی طاقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی تو نہیں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کے خلیفہ تھے، تخت خلافت پر آپ تھے، اس وقت کا یہ معاملہ ہے، اور حدیث پاک ہے جو مشکات شریف کے اندر بھی مذکور ہے۔ یہ حدیث پاک، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے جب جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، جس کا مطلب ہوتا ہے اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کی۔ سارے لوگ حیران ہیں
کہ یار حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، حالانکہ حضرت ساریہ جو صحابی رسول ہیں وہ وہاں تھے ہی نہیں، وہ ایران کے اندر نہاوند میں جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد میں لگے۔ اب بتائیے کہاں ایران ہے اور کہاں مدینہ؟ اور حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو۔ سب تعجب میں کہ یہ بات ہے تو ہے کیا؟ آخرکار جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد کچھ صحابہ اکرام نے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت ساریہ تو نہاوند میں جنگ لڑ رہے ہیں ایران کے اندر، اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کرتا، میری آنکھوں کے سامنے منظر تھا کہ حضرت ساریہ اور ان کی فوج دشمن سے لڑ رہی ہے، دشمن نے آگے سے بھی گھیر لیا، پیچھے سے بھی گھیر لیا، ان کو علم نہیں تھا، اس لیے میں نے آواز دی کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد نہاوند سے ایک قاصد خبر لے کر آیا جنگ کے تعلق سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا حضرت جنگ جیت گئے۔ کہا جنگ جیت گئے؟ کہا کیسے کیسے؟ کہا حضرت عنقریب ہارنے والے تھے، اچانک ہمارے کانوں میں ایک آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا لیکن آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ ہم فوراً سب کے سب پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے اور اس وقت مقابلہ کیا اور جنگ جیت گئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے نہاوند کا نظارہ بھی کر لیا۔ نہ اس وقت کوئی مشینری تھی، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ کوئی ٹی وی، کوئی ایسا آلہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ والوں کی طاقت۔ آنکھوں سے نظارہ بھی کر لیا اور اپنی آواز وہاں تک پہنچا بھی دی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو خود میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زماں کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا جی، اب اور بتاؤں آپ کو اولیاء اکرام کی شان۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی، دربار لگا ہے، آپ کا لنگر چلتا تھا ہمیشہ۔ ایک عورت آئی، کوئی مجبور غریب عورت تھی، کہا حضرت کچھ مدد کی ضرورت ہے، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، شادی کرنی ہے، کچھ پاس ہے نہیں، کچھ عطا کر دیں مہربانی ہوگی۔ حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادموں سے کہا ہے کچھ دربار کے اندر تو اس عورت کو دے دو۔ کہا حضرت اب تو سب کچھ ختم۔ تو عورت سے کہا حضرت بابا فرید نے کہ ایسا کرو، باہر جاؤ اور کوئی مٹی کا بڑا ڈھیلا لے کر آؤ۔ وہ عورت لے کر آئی، حضرت بابا فرید نے اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند آواز سے قل هو اللہ شریف ایک بار پڑھا اور دم کیا تو مٹی کا ڈھیر سونا بنا، اور کہا کہ لے جاؤ اور اپنی بچیوں کی شادی کرو۔ عورت چلی گئی، خوشی خوشی جا رہی ہے راستے میں۔ اب خوش اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی، کہ مٹی کو سونا کیسے بنایا جائے یہ بھی پتہ چل گیا۔ آخر عورت گئی۔ یہ مال تو مال ہوتا ہے نا، جب مال مل جاتا ہے نا آدمی کو صبر نہیں آتا، سوچتا اور آ جائے۔ عورت نے وہ سونا رکھ دیا ایک طرف، مٹی کے صاف صاف ڈھیلے لے کر آئی، اکٹھا کر دیا، پاک صاف ہو کر بیٹھ گئی اور قل هو اللہ شریف بلند آواز سے پڑھی، پھونک ماری، لیکن سونا تو دور کی بات ہے، مٹی کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ رات چلی گئی، دن چلا گیا، 3 دن گزر گئے، قل هو اللہ شریف پڑھتے پڑھتے، پھونک مارتے مارتے، لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ عورت آئی بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کہ بابا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ نے سب کے سامنے قل هو اللہ شریف پڑھی، بلند آواز سے دم کیا تو مٹی سونا بن گئی، مجھے 3 راتیں ہو گئی لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ تو بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے عمل تو وہی کیا جو میں نے کیا، لیکن تیرے پاس فرید کی زبان نہیں تھی۔ یہ ولی کی زبان ہے جس کے لیے فرمایا گیا ہے نا حدیث قدسی میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ یہ تاثیر تیرے اندر نہیں ہے۔ بابا فرید کی زبان سے قل هو اللہ پڑھا جائے اور عام عورت یا عام آدمی کے منہ سے پڑھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ ولی کی شان۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی کی شان
بہلول دانا مجذوب جو زیادہ تر جنگلوں میں رہتے تھے، اکثر کر کے بستی سے باہر رہتے تھے. اس وقت بادشاہ تھا ہارون رشید. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک. تو جنگل میں چلے گئے ہارون رشید اور زبیدہ خاتون. بہلول دانا گیلی مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، جیسے بچے گھر بناتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے تھے. تو زبیدہ خاتون نے کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ جنت کے محل. کہا بابا بیچو گے؟ کہاں بیچ دوں گا. کہا کتنے میں؟ کہ 3 درہم میں. زبیدہ خاتون نے 3 درہم دے دی. چل. ہارون رشید بولا کہ بتاؤ جنت کا محل یہی مل رہی ہے جنت؟ تو انہوں نے مطلب سیریس نہیں لیا ہارون رشید. شام ہوئی، رات کو سوئے. ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت کے اندر ایک عالی شان محل ہے اور ہارون رشید جنت میں ٹہل رہا ہے. اس محل کے دروازے پر لکھا ہے زبیدہ خاتون. اس نے سوچا یہ تو میری بیوی کا محل ہے. اندر جانے لگے، دربان نے روک دیا کہ اندر نہیں جا سکتے. کہا کیسے نہیں جا سکتا؟ میری بیوی کا محل ہے. کہا یہ دنیا کا دستور ہے نا جو قانون، وہ یہاں لاگو. دنیا کا دستور تو یہ بیوی کا، جو شوہر کا، جو شوہر کا جو بیوی کا. لیکن یہاں کا دستور یہ ہے کہ جس کا نام دروازے پر لکھا ہے وہی جا سکتا، دوسرا. ان کی نیند کھلی. زبیدہ خاتون سے کہا کہ جلدی کر مجھے بابا کے پاس لے چل. کہا کیا بات ہے؟ کیا پورا واقعہ سنایا. صبح ہوئی، جنگل کی طرف چلے تو بابا کا تو وہی کام، بہلول دانا گھروندے بنا رہے تھے مٹی کے. تو ہارون رشید بولے کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچ دوں گا. کہا کتنا؟ کہ پوری بادشاہت کے بدلے دوں گا. پوری. ہارون رشید نے تعجب سے کہا بابا کل تو 3 درہم میں دے دیا بیوی کو میری کو، اور آج پوری بادشاہ. قسم خدا کی اللہ والوں کی شان دیکھیے. بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری بیوی نے بن دیکھے لیا تھا، تم دیکھ کر آ رہے ہو. تم دیکھ کر آ رہے ہو. اب ذرا سوچیں، یہ اللہ کے ولیوں کے علم کا عالم یہ ہے کہ خواب دیکھا ہارون رشید نے اپنے گھر پر، لیکن بہلول دانا کو معلوم ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ والے جو جانتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جانتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے مشہور ولی اپنے مریدین کے ساتھ نکل رہے ہیں. ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت ہے اور اللہ اللہ پکارے جا رہا ہے. حضرت سری سختی سے دیکھا نہیں گیا. حضرت سری سختی نے ایک لوٹا پانی منگوایا اور اس کا منہ دھونا چاہا. مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ تکلیف مت اٹھائیے، ہم دھو دیتے ہیں. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ جو ولی کام، کہا کہ تم اس کا راز نہیں جانتے ہو. اپنے مبارک ہاتھوں سے اس شرابی کا منہ دھویا. بولے کہ کم سے کم اب اس ذات کا نام اپنے پاک منہ سے تو لے گا. حضرت سری سختی چل دی. چلنے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے. شرابی کو پتا چلا، لوگوں نے بتایا کہ حضرت سری سختی آئے تھے، تمہارا منہ دھو کر گئے تھے. اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے شرابی کے کہ یار میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، آج گناہ کرتے ہوئے شراب پینے کی حالت میں اللہ کے ولی نے بھی مجھے دیکھ لیا ہے. بڑا شرمندہ ہوا. اللہ سے توبہ کی. بہرحال رات ہوئی. رات کو جب سوئے حضرت سری سختی تو کوئی آواز دینے والا خواب میں آواز دے رہا ہے، سری تم نے اللہ کی خاطر ایک شرابی کا منہ دھویا ہے، اللہ نے تمہارے خاطر اس شرابی کا دل دھو دیا ہے. حضرت سری سختی اٹھے نیند سے، اور آپ کی عادت تھی جب نیند سے اٹھتے تو سیدھے مسجد جاتے تہجد پڑھنے کے لیے. تو مسجد میں گئے تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دن میں شراب پی رہا تھا، جس کا منہ صاف کیا تھا حضرت سری سختی نے، وہ پہلے سے ہی مسجد میں عبادت میں لگا ہوا ہے. حضرت سری سختی نے کہا کہ بھائی تو کل تک شرابی تھا، کل میں نے تیرا منہ صاف کیا تھا، آج مسجد میں بات کیا ہے؟ تو وہ بولا حضرت پوچھنے کی ضرورت کیا، سب کچھ خواب میں دیکھ کر تو آ رہے ہو، سب کچھ خواب میں. ذرا سوچو ایک اللہ والے کی شان کہ ایک شرابی کو صرف نیک نہیں بلکہ اللہ کا ولی بنا. اللہ کا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی. اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.